نے ایک خوبصورت پرندہ خریدا۔ وہ جب چہچہاتا تو نہایت دل فریب اور خوش مزاج آواز سے وہ شخص بہت مسرور ہوتا، گویا اس پرندے کی آواز بہت ہی سریلی اور پیاری تھی۔ ایک دن اس پنجرے کے پاس اسی کے جیسا ایک اور پرندہ آیا اور اپنی زبان میں کچھ باتیں کی اور چلا گیا۔ پنجرے میں موجود پرندہ بالکل خاموش ہو گیا، گویا ایسا ہو گیا جیسے گونگا پرندہ ہے۔ اس کے مالک نے 2-3 دن انتظار کیا مگر پرندہ بالکل خاموش رہا۔ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اس پرندے کو پنجرے سمیت لایا اور شکایت کی کہ یہ بہت مہنگا پرندہ خریدا تھا میں نے، اس کی آواز مجھے بہت مسرور کرتی تھی، مگر اب نہ جانے کیا ہوا کہ یہ بولتا ہی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو جانوروں، چرند پرند سب کی بولیاں جانتے تھے، انہوں نے پرندے سے پوچھا، کیا وجہ ہے جو تم خاموش ہو گئے ہو؟ وہ پرندہ عرض گزار ہوا، اے اللہ کے برحق نبی، یہ شخص سمجھتا ہے میں خوش ہو کر چہچہاتا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں دیگر آزاد پرندوں کو دیکھ کر روتا ہوں کہ اے کاش میں بھی آزاد ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، مگر یہ میری زبان نہیں سمجھتا تو یہ خیال کرتا ہے کہ جیسے میں بہت خوشی سے گنگنا رہا ہوں۔ پھر ایک دن میرا ایک ہم جنس میرے پاس آیا اور کہا کہ یہ شخص تیری زبان نہیں سمجھتا بلکہ سمجھتا ہے کہ تو بہت سریلی آواز کے ساتھ خوشی خوشی چہچہا رہا ہے۔ اگر تم اس کی قید سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو رونا چھوڑ دو، بولنا فریاد کرنا بھی چھوڑ دو کہ اس پر تمہارے الفاظ اثر ہی نہیں کرتے، کیونکہ یہ تمہارے درد کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ بس پھر کیا تھا، میں تب سے خاموش ہو کر صبر کر رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ پنجرہ کھول دو اور اس کو آزاد کر دو، کیونکہ اب یہ پنجرے میں کبھی نہیں بولے گا۔ اس شخص نے کہا کہ اگر اب یہ خاموش ہی رہا تو بلا وجہ اس کو رکھ کر میں کیا کروں گا؟ لہٰذا اس نے سلیمان علیہ السلام کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے پنجرہ کھول دیا۔ وہ پرندہ فوراً اڑ کر درخت کی شاخ پر بیٹھا اور اس شخص کو دیکھ کر کچھ چہچہا کر اڑ گیا۔ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیا کہہ کر گیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس نے کہا ہے کہ اگر تو بھی اپنے غموں اور مصائب سے آزاد ہونا چاہتا ہے تو خاموش ہو جا اور صبر کر، کسی سے کچھ شکایت نہ کر، تو تجھے بھی ایک دن سارے غموں سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے غموں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو خاموش کر لیں اور صرف اللہ سے لو لگا لیں، آپ کے سارے غم، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ صبر اور شکر، اللہ کی نعمتوں پر شکر اور مصائب پر صبر کرنا ہی مومنین کی نشانی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جسے شکر کرنے کی توفیق ملی وہ نعمت کی زیادتی سے محروم نہیں ہوگا، لیکن کیا نعمتوں پر شکر ہی اللہ کی رضا کی نشانی ہے؟ کیا مصائب پر صبر کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنے میں عظیم مقام و مرتبہ نہیں؟ جو لوگ مصائب پر صبر کے ساتھ ساتھ شکر بھی ادا کرتے ہیں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کیا کیا انعامات ہیں۔ اللہ ہمیں بھی صبر اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔